یہ ناول مقدس ثانی کی تخلیق ہے اور آنچل آفیشیل 2.0 یوٹیوب چینل کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ براہ کرم تخلیقی مواد کا احترام کریں اور اسے بغیر اجازت کاپی یا اپلوڈ نہ کریں، ورنہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ میر فیروز جب اپنی حویلی میں داخل ہوا تو ایک معصوم سی لڑکی کی کلائی اس نے پکڑ رکھی تھی۔ بڑے غصے سے وہ حویلی میں داخل ہوا۔ وہ لڑکی بار بار اپنی کلائی اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ چھوڑو مجھے کیوں اغوا کر لائے ہو، لیکن میر فیروز کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ اپنی حویلی کے اندر داخل ہوا تو نہ چوکیدار کی ہمت ہوئی کہ وہ کوئی سوال پوچھتا اور نہ ہی کسی ملازم کی۔ اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ سیدھا حویلی کے بڑے سے وسیع لان کو عبور کرتا ہوا لاؤنج کے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی صوفے پر میر دلاور خان براجمان تھا اور گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ جب میر فیروز نے اس لڑکی کو اپنے بابا سائیں کے قدموں میں لا پھینکا تھا، میر دلاور بری طرح سے چونکے۔ وہ اپنی کسی گہری سوچ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب میر فیروز کو دیکھا اور اس لڑکی کو دیکھا تو استفہامی انداز سے پوچھنے لگے، میر، یہ کون ہے؟ میر فیروز کہنے لگا، دشمن کی بیٹی۔ اس کے باپ عزیز خان زادہ نے کیا سوچا تھا کہ وہ میرے بھائی کا قتل کرے گا اور روپوش ہو جائے گا اور میں اسے چھوڑ دوں گا؟ وہ غصے سے اپنے دانت کچ کچا کر بول رہا تھا۔ کہنے لگا، میں کب سے اس کی طاق میں تھا، اسی لیے جیسے ہی مجھے موقع ملا میں اس کی بیٹی کو اغوا کر لے آیا ہوں اور اب اس سے نکاح کروں گا۔ یہ ہمارے گھر میں ایک کنیز کی طرح زندگی گزارے گی۔ عزیز خان زادہ کی اکلوتی بیٹی اور لاڈلی نخریلی بیٹی یہاں سب کے جوتے صاف کرے گی۔ پھر بھی مجھے چین نہیں ملے گا بابا سائیں۔ یہ سن کر زوہا کے پورے وجود سے جان نکلی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے خون بہا کے عوض یوں اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب تک اس کے باپ نے اسے کسی قیمتی اثاثے کی طرح چھپا کر رکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عزیز خان زادہ کبھی گاؤں کا وڈیرا بھی تھا اور کئی گاؤں اور قصبوں پر حکومت کرتا تھا۔ عزیز خان زادہ نے تو اپنے آپ کو بے نام و نشان کر دیا تھا، صرف اپنی بیٹی کی خاطر، اور شہر میں ایک چھوٹا سا گھر لے کر وہاں رہائش شروع کر دی تھی۔ اپنا حلیہ تک بدل لیا تھا تاکہ دشمنوں کی نظر میں نہ آ سکے۔ عزیز نے اپنی بیٹی زوہا کی خاطر اپنی ساری حکومت اور تخت و تاج کو ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ جو کام اس سے سرزد ہوا تھا گاؤں کے ریت رواج کے مطابق جرگے کے فیصلے کو وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کو خون بہا میں دشمن کے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خون بہا میں اپنی بیٹی کو میر دلاور کے سر پھرے بیٹے میر فیروز کے نکاح میں دے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میر فیروز نکاح کے بعد اس کی معصوم سی بیٹی کو چھوڑے گا نہیں، اس کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دے گا، لیکن سب کچھ چھوڑنے کے باوجود وہ میر فیروز کی نظروں سے چھپ نہیں پایا تھا۔ جب میر دلاور کو یہ پتا چلا کہ عزیز خان زادہ کی بیٹی زوہا کو میر فیروز اغوا کر کے لایا ہے تو یہ بات زنان خانے میں بھی چھپ نہیں پائی۔ حالانکہ زنان خانے کی خواتین مردوں سے پردہ کرتی تھیں اور غیر ضروری لاؤنج میں نہیں آتی تھیں، کیونکہ ملازمین سے بھی ان کا پردہ کروایا جاتا تھا۔ لیکن میر فیصل کی بیوہ کو جب یہ پتا چلا کہ اس کے دشمن کی بیٹی کو اس کا دیور گھر لے کر آیا ہے تو روتے ہوئے زنان خانے سے باہر آئی تھی۔ سفید جوڑے میں ملبوس، سر پر سفید دوپٹہ اوڑھے، اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ حالانکہ 5 سال گزر چکے تھے لیکن اس کا زخم ابھی بھی ہرا تھا۔ زوہا کو یوں دلاور میر کے پاؤں میں گرا ہوا دیکھا تو میر فیروز کے پاس آ گئی، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، فیروز، آج تم نے اپنے بھائی کی روح کو سکون پہنچایا ہے۔ گلا دبا دو اس لڑکی کا، جان سے مار ڈالو اسے۔ وہ غصے سے چلائی تھی، حالانکہ حویلی میں آج تک کبھی کسی عورت کی آواز یوں نہیں گونجی تھی۔ میر فیروز کہنے لگا، نہیں بھابھی، اس کو جان سے مار دینا تو بہت آسان سزا ہوگی، اور میں اسے کوئی بھی آسان سزا دینے کے حق میں نہیں۔ اسے تو میں پل پل تڑپاؤں گا۔ یہ اپنے منہ سے موت مانگے گی لیکن اسے موت نہیں ملے گی، اور اس کی ہر اذیت اس کے باپ کو دکھاؤں گا تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ زوہا نے جب یہ سنا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اگر میرے باپ نے تمہارے بھائی کا قتل کیا ہے تو پہلے مجھے ثبوت دکھاؤ۔ میں کوئی جاہل گوار لڑکی نہیں، نہ ہی کم عمر ہوں کہ تم خون بہا میں مجھے اٹھا کر لے آؤ اور میں چپ ہو جاؤں، تمہاری حویلی میں ظلم برداشت کروں۔ میں ایک پڑھی لکھی اور شہر کی لڑکی، اگر میرے باپ نے قتل کیا ہے تو جاؤ
اور جا کر عدالت سے جا کر انصاف مانگو۔ بزدلوں کی طرح اور نامردوں کی طرح چھپ چھپا کر کسی کی بیٹی کو اٹھا کر اپنی حویلی میں لا کر اور زبردستی اسے سزا دینے کو تم اپنی مردانگی کہتے ہو؟ میر فیروز، تم غلط کہتے ہو۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو پہلے میرے باپ کو مجرم ثابت کرو۔ میں تم سے ایک لڑکی ہو کر وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے باپ کو خود پھانسی کی سولی پر چڑھا دوں گی، اور تمہاری طرح سب کچھ چھپا کے نہیں کروں گی۔ یہ سننا تھا کہ میر فیروز کا پارا آخری حد تک ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگا، تمہارا یہ جو گھمنڈ ہے نا زوہا عزیز، اسے میں بس 1 گھنٹے کے اندر اندر مٹی میں ملا سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں آج تک جرگے کے فیصلے چلے ہیں، اور جرگے نے فیصلہ 5 سال پہلے ہی سنا دیا تھا۔ 5 سال پہلے ہی وہاں تمہیں میرے نام کر دیا گیا تھا، لیکن تمہارا باپ نے تمہیں روپوش کر دیا۔ میں نے تو جرگے کے فیصلے کا احترام کیا۔ تم کل بھی میری تھی۔ زوہا عزیز خانزادہ اور میر فیروز اپنی چیز کو واپس لینا ڈنکے کی چوٹ پر لینا جانتا ہے، اور یہ کام کوئی مرد ہی کر سکتا ہے۔ میں تمہارے باپ کی طرح بزدل نہیں کہ جرگے کے فیصلے پر منہ اندھیرے چھپ چھپا کر بھاگ جاؤں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر کہہ رہا تھا، پھر اپنی بھابھی سے کہنے لگا، آپ کو پوری اجازت ہے، اس لڑکی کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ کریں، کیونکہ یہ آپ کی قصوروار ہے۔ اس سے پہلے کہ رضوانہ آگے بڑھتی، میر دلاور نے اسے روک دیا۔ کہنے لگا، رضوانہ، تم اندر زنان خانے میں جاؤ اور ملازمہ کو بھیجو۔ اس لڑکی کو پہلے جرگے میں لے جایا جائے گا، پھر جو فیصلہ جرگہ کرے گا ہم اسی کے پابند ہوں گے۔ یہ سن کر رضوانہ اور میر فیروز کہنے لگے، بابا سائیں، آپ بھول رہے ہیں کہ جرگہ اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، اور اب اس پر عمل ہم اپنی حویلی میں ہی کریں گے۔ میر دلاور نے ہاتھ کے اشارے سے میر فیروز کو خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ پھر کہنے لگے، میر، تم گاڑی نکلواؤ، ہم خود اس لڑکی کو لے کر جرگے میں جائیں گے۔ یہ سن کر میر فیروز نے ایک تیکھی نظر زوہا پر ڈالی تھی، اور پھر میر دلاور کے ساتھ اسے بھی جرگے میں لے گیا، جہاں پہلے سے ہی لوگ موجود تھے۔ وہاں کے سرپنچ ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ضرور ہوئے تھے۔ کہنے لگے، میر دلاور، اس وقت آپ یہاں پر؟ میر دلاور نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر جب سرپنچ کی نظر میر فیروز کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی پر پڑی تو کہنے لگے، یہ کون ہے؟ میر فیروز کہنے لگا، عزیز خانزادہ کی بیٹی زوہا عزیز۔ یہ سن کر سرپنچ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگے، یہ آپ لوگوں کو کہاں سے ملی؟ وہ تو خوش ہو چکا تھا۔ میر فیروز کہنے لگا، دشمن پر میں چیل جیسی نظر رکھتا ہوں، یہ اگر 7 زمینوں کے نیچے بھی ہوتی تو میں اسے لے آتا۔ آخر سرپنچ کے فیصلے کا احترام بھی تو ہم پر ضروری ہے۔ یہ سن کر بڑی بے یقینی سے سرپنچ نے زوہا کو دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہارے باپ کو شرم نہیں آئی سرپنچ کے فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے؟ کیا سوچا تھا اس نے کہ دشمن اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے؟ سرپنچ کے سخت لہجے پر بھی زوہا سرپنچ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے مارا تھا اس کے بھائی کو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کلائی میر فیروز کے ہاتھ سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی مرد کا بچہ تھا، کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، جب میں نے اس کے بھائی کو مارا ہی نہیں تو سزا مجھے کیوں ملے گی؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ کس عدالت نے ایسا فیصلہ سنانے کے لیے کہا ہے؟ کس قانون میں یہ لکھا ہے کہ قتل باپ بھائی کرے اور ساری زندگی خون بہا کے عوض اس کی بہن بیٹی غلامی کرتی پھرے؟ جب قانون میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو آپ لوگ مجھے ایسی کوئی بھی سزا نہیں دے سکتے، اور میرے باپ نے اس کے بھائی کا قتل کیا ہے، یہ کیسے پورے یقین سے بات کہہ سکتا ہے؟ مجھے ثبوت دکھائے، میں خواہ مخواہ کسی کے بھی الٹے سیدھے فیصلے پر سر نہیں جھکاؤں گی۔ بار بار وہ اپنی کلائی میر فیروز کے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی۔ سرپنچ اس وقت بے لحاظ اور بدتمیز لڑکی کی بات سن کر جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگا، لڑکی کی زبان تک بہت تیز ہے۔ پھر 4 قدم بڑھ کر زوہا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بات سن لڑکی، ہمارے یہاں پر کسی عدالت اور کسی قانون کا فیصلہ نہیں چلتا، یہاں فیصلہ میں کرتا ہوں اور سب کو ماننے پڑتے ہیں۔ ساری زندگی تیرے دادا پردادا بھی جس کے فیصلے پر سر جھکاتے آئے ہیں، بس تیرے باپ نے 4 جماعتیں کیا پڑھ لی، خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگا جو تجھے لے کر بھاگ گیا۔ سمجھتا تھا کہ تمہیں بھگا دے گا تو تم پکڑی نہیں جاؤ گی۔ ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اس کا اندازہ تو تمہیں ہو گیا ہوگا۔ ہم ابھی کے ابھی تمہارا نکاح میر فیروز سے کر رہے ہیں، تم روک سکتی ہو تو روک کر دکھاؤ۔
یہ سن کر زوہا کا رنگ اڑا تھا۔ وہاں موجود سرپنچ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہنے لگا، جاؤ اور جا کر نکاح خواں کو لے کر آؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی نکاح سے انکار کیسے کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ لوگ زبردستی میرا نکاح نہیں کروا سکتے۔ سرپنچ کہنے لگا کہ اگر تم نے نکاح اپنی رضامندی سے نہیں کیا تو تمہارا باپ تمہارے سامنے قتل کر دیا جائے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور غلام کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں دو مضبوط اور لمبے چوڑے نوجوانوں نے عزیز خانزادہ کو پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ جرگے میں آیا، وہ اپنے باپ کی جانب بڑھی تھی، لیکن میر کے ہاتھ میں اس کی کلائی تھی، اسی لیے اسے رکنا پڑا۔ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو، بابا جانی یہ مجھے اغوا کر لے کر آیا ہے، مجھے نہیں کرنا اس سے نکاح۔ عزیز خانزادہ اس وقت نظر جھکائے کھڑا تھا، ہزار کوشش کے باوجود بھی ناکام ہو چکا تھا۔ بے نام زندگی گزارنے کے باوجود بھی اسی جگہ قسمت نے لا کھڑا کیا جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس وقت اس کی معصوم بیٹی صرف 14 سال کی تھی اور آج 20 سال کی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا عزیز خانزادہ نے اپنی بیٹی کی خاطر، لیکن کچھ نہیں کر پایا۔ عزیز خانزادہ کہنے لگا، زوہا تم یہ نکاح اپنی پوری ایمانداری سے کر لو، تمہارا باپ تم سے یہ التجا کرتا ہے۔ بیٹی کہنے لگی، بابا جانی میں یہ نہیں کروں گی، میں جانتی ہوں کہ آپ دل سے یہ بات نہیں کہہ رہے، آپ کیا ڈر رہے ہیں ان لوگوں سے، آپ پولیس کو بلائیں۔ عزیز کہنے لگا، بیٹا تم یہ نکاح کر لو۔ باپ کے بہتے ہوئے آنسوں کی وجہ وہ جانتی تھی۔ کہنے لگی، آپ ان کے سامنے بے بس ہو سکتے ہیں، میں نہیں۔ سرپنچ نے اپنے خاص ملازم کو اشارہ کیا تو اس نے پستول عزیز کی کن پٹی پر رکھی۔ زوہا کی جان نکلی تھی۔ سرپنچ کہنے لگا، اپنی آمادگی سے نکاح کرنا منظور ہے یا باپ کی لاش دیکھنا؟ 5 منٹ میں لڑکی تمہارے پاس، جو چاہے فیصلہ کر لو۔ اب تو زوہا یوں تھی کہ جیسے بے جان سی گڑیا، ابھی بھی اس کا ایک ہاتھ کی کلائی میر فیروز کے ہاتھ میں تھی۔ کہنے لگی، مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ عین اسی وقت نکاح خواں بھی اندر داخل ہوا، ایجاب و قبول بھی ہو گیا اور دستخط پر زوہا عزیز خانزادہ اب زوہا میر فیروز بن چکی تھی۔ اس وقت وہ یوں تھی کہ جیسی کوئی بے جان موجود ہے۔ نکاح ہوتے کہنے لگا، چلو واپس چلیں۔ کہنے لگی، مجھے ایک بار اپنے بابا سے ملنا ہے۔ عزیز خانزادہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بیٹی کی بات پر دل تڑپ کر رہ گیا، فوراً سے اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن میر فیروز نے زوہا کو پیچھے کیا۔ کہنے لگا، نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں ایسی کوئی اجازت نہیں دیتا، تم آج کے بعد اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھو گی۔ عزیز خانزادہ کہنے لگا، بس ایک بار مجھے اپنی بچی سے ملنا تھا۔ لیکن میر فیروز کے اندر تو جیسے آگ بھڑک رہی تھی، اپنے بھائی کا مردہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کہنے لگا، ہرگز بھی نہیں۔ میر دلاور پہلی بیٹی کی موت پر بے سود سے زیادہ ختم ہو چکا تھا، بہت کم بات کرتا تھا، اسی لیے خاموشی سے گہری سانس لی اور جرگے سے باہر نکل گیا۔ زوہا بار بار بابا جان کہہ رہی تھی اور جرگے میں بیٹھا اس کا باپ بس رو رہا تھا۔ روتے روتے واپس میر فیروز کی حویلی میں آ چکی تھی۔ سامنے اس کی بھابھی کھڑی تھی۔ والدہ اس کی حیات نہ تھی، اسی لیے جب سے میر فیصل کی شادی ہوئی تھی اس نے اپنی بھابھی کو ہی بھابھی اور ماں کا درجہ دیا تھا، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شادی کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی میر فیصل بے اولاد ہی تھا، اسی لیے اپنے چھوٹے بھائی فیروز کو اولاد کی طرح پیار کرتا تھا، اور رضوانہ کا بھی یہی حال تھا۔ اپنی چھوٹی بہن سے جب اس نے فیروز کی منگنی کی تو بہت خوش تھی، لیکن اس کے بعد زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ ساری خوشیاں بدل گئیں۔ عزیز خانزادہ اور میر دلاور کی دشمنی کوئی نئی نہیں تھی، برسوں سے چلی آ رہی تھی، لیکن عزیز خانزادہ اپنے باقی کے بھائیوں اور باپ دادا کی طرح اس دشمنی کو سالوں چلانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے، اسی لیے اپنی جوانی میں اس نے اپنے والد سے یہ بات کہی تھی کہ اس دشمنی کو ختم کر کے رشتہ داری میں بدلا جائے، لیکن عزیز خانزادہ کے والد نے اس کی اس بات کو رد کر دیا۔ عزیز خانزادہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی دلاور کی بہن سے ہو جائے تاکہ یہ دشمنی جو برسوں سے چلی آ رہی ہے رشتہ داری میں بدل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عزیز خانزادہ کے باپ کو جب یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں عزیز میر دلاور کی بہن سے چھپ کر شادی نہ کر لے، کیونکہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور دونوں ہی دشمنی ختم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے عزیز کی شادی اپنی بھانجی سے کروا دی، لیکن میر دلاور کی بہن تبسم نے اس غم کو دل سے لگا لیا اور خودکشی کر لی۔
میر دلاور کے گھر میں تو جیسے قہر سمجھ گیا۔ میر فیصل نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا، لیکن اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ لڑائی کس بات پر ہوئی اور عزیز خانزادہ نے میر فیصل کو کیوں مارا۔ ہر شخص اب تک اس بات سے انجان تھا، کیونکہ قتل ہونے والے کے بعد عزیز خانزادہ کا یہی کہنا تھا کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا، لیکن جرگے میں فیصلہ سنا دیا تھا کیونکہ سرپنچ جانتا تھا کہ ان کی دشمنی برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے اگر میر کے خاندان میں کوئی کتا بھی مرے گا تو اس کا قاتل عزیز خانزادہ خاندان سے ہی تعلق رکھتا ہوگا۔ اس وقت میر فیروز 20 سال کا تھا، لیکن بھائی کی لاش کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ کہتا تھا کہ خانزادہ خاندان کی نسلوں کو ختم کر دوں گا، لیکن جرگے نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ عزیز خانزادہ کی اکلوتی بیٹی زوہا کو باپ کے خون بہا میں میر فیروز کے نکاح میں جائے گی، لیکن عزیز بیٹی کو لے کر راتوں رات وہاں سے جا چکا تھا۔ کسی کو خبر تک نہ ہو پائی تھی کہ وہ کہاں گیا، لیکن میر فیروز کی تلاش جاری تھی۔ 6 سال بعد جا کر پتہ لگوا پایا تھا کہ آخر عزیز خانزادہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ ناول مقدس ہانی کی تخلیق ہے اور آنچل آفیشیل 2.0 یوٹیوب چینل کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ براہ کرم تخلیقی مواد کا احترام کریں اور اسے بغیر اجازت کاپیاں اپلوڈ نہ کریں، ورنہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی رضوانہ روتی ہوئی زوہا سے کہنے لگی، بڑی اکڑ کر گئی تھی یہاں سے کہ نکاح نہیں کروں گی۔ کیا ہوا، نکل گئی تمہاری ساری اکڑ؟ رضوانہ نے زوہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باورچی خانے میں لا کر پھینکا۔ کہنے لگی، آج کے بعد تم یہاں رہو گے، اور کان کھول کر سن لو، میر فیروز میری بہن کا منگیتر ہے اور اس گھر میں میر کی بیوی کی حیثیت میری بہن کو ملے گی، تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ زوہا نے کچھ نہیں کہا، جانتی تھی کہ خون بہا میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ باورچن رضوانہ کے باہر جاتے ہی کہنے لگی کہ چلو آ تمہیں کوارٹر میں لے جاؤں۔ ملازموں سے کوارٹر میں لے گئی۔ کچن کی ساری ذمہ داری زوہا پر ڈال دی گئی۔ اس حویلی میں مالکان کے لیے الگ سے کھانا بنتا تھا اور ملازمین کے لیے الگ۔ پورا دن وہ باورچی خانے میں ہی کھانا بنانے میں گزار دیتی تھی۔ رات کو جب وہ کوارٹر میں اپنی چارپائی پر لیٹی تو شدت سے اپنا کمرہ یاد آنے لگا۔ اس کے باپ نے اسے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، اور یہ چھوٹا سا ڈبے نما کمرہ جس کا پنکھا بھی ٹھیک سے نہیں چلتا تھا، کمرے میں اس قدر حبس تھا کہ زوہا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ آدھی رات کو اپنے کوارٹر سے باہر نکل کر حویلی میں بنے باغیچے میں آ گئی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک کر رکی۔ میر فیروز فون پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ زوہا کی طرف اس کی پشت تھی، کہہ رہا تھا، میرے دل کی رانی تو تم ہو اور ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ تبسم، بائی گاڈ، وہ لڑکی بس ایک غلام ہے، کنیز ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے تو نکاح کے بعد اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، چھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تم یہ وہم اپنے دل میں مت پالو۔ اس سے پہلے کہ میر فیروز پلٹتا اور زوہا کو دیکھ لیتا، وہ وہیں سے پلٹ کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ یہ سوچنے لگی کہ میری زندگی برباد کر کے یہ شخص اپنی محبت کو پانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ نہیں میر فیروز، محبت تو تمہیں بھی اب نہیں ملے گی۔ زوہا کو تم نے زرخلید غلام سمجھ رکھا ہے۔ اگلے روز وہ صبح کافی بنا کر تیار کر چکی تھی، کیونکہ میر فیروز صبح اٹھتے ہی کافی پیتا تھا، لیکن پہلے وہ صرف کافی بناتی تھی۔ میر فیروز کے کمرے میں کافی ملازمہ دے کر آتی تھی، لیکن آج وہ ملازمہ سے کہنے لگی، تم ناشتہ تیار کرو، میں کافی دے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر میر فیروز کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں اندھیرے کا راج تھا، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ زوہا نے کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کا موبائل رکھا تھا وہاں۔ فون شاید سائلنٹ پر تھا۔ اس پر تبسم کا نام پڑھ کر وہ سمجھ گئی کہ رضوانہ کی بہن ہے اور میر کے منگیتر۔ زوہا نے موبائل اٹھایا اور کمرے سے منسلک بیلکنی میں چلی گئی۔ فون اٹھا کر خمار آلود لہجے میں کہنے لگی، ہیلو، اتنی صبح صبح چین نہیں ہے تمہیں تبسم؟ ایک نسوانی آواز سن کر حیران ہوئی تھی تبسم۔ کہنے لگی، کون بات کر رہا ہے؟ یہ میر کا نمبر ہی ہے نا؟ تبسم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ زوہا کہنے لگی، ہاں یہ میر کا نمبر ہی ہے، اور وہ میرے پہلو میں گہری نیند سو رہا ہے۔ مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ پوری رات میر نے سونے نہیں دیا، بہت نوٹی ہے، رات بھر میری جان نہیں چھوڑی۔ آپ جو کوئی بھی ہیں پلیز بعد میں کال کر لیجیے گا۔ پھر کہنے لگی، میر پلیز اب تو مجھے بخش دیں، چھوڑیں بھی مجھے، میر۔
یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور کمرے میں جا کر سائڈ ٹیبل پر موبائل آف کر کے رکھ دیا تاکہ تبسم پریشانی میں بار بار فون کرے اور اسے فون آف ملے۔ فون رکھ کر وہ چپکے سے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اسی لیے ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں نیچے اترنے لگی، رضوانہ سے ٹکرائی۔ رضوانہ نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اوپر کیا کر رہی ہو؟ تمہارا کام صرف باورچی خانے تک ہے۔ کہنے لگی، یہ سوال آپ اپنے دیور سے پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور نیچے اتری۔ رضوانہ تو یوں تھی کہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی کہ میر فیروز اسے اپنے کمرے میں کیوں بلاتا ہے۔ تیر نشانے پر لگ چکا تھا۔ زوہا اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے سیدھا کچن میں جا چکی تھی۔ ملازمہ نے اسے اتنا مسکراتے ہوئے دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ اگلے ہی پل اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر کہنے لگی کہ کیوں محترمہ، کافی دے کے آئی ہو؟ کوئی شگن تو لے کر واپس نہیں آ گئی جو اتنا مسکرائے جا رہی ہو؟ یہ مت بھولو کہ تم چھوٹے صاحب کی صرف خون بہا میں لائی ہوئی ایک بیوی ہو۔ وہ تمہیں بیوی نہیں سمجھیں گے، انہیں تو صرف اور صرف تبسم بیوی سے محبت ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو، سمجھی؟ نوکرانی کی یہ بات سن کر اپنی دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر زوہا اسے انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر کہا، وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں اپنے سنداس پر پچھتانا پڑے۔ یہ کہہ کر زوہا اسے پیچھے جھٹک کر خود کھانا بنانے لگی۔ ناشتے کا وقت ہونے ہی والا تھا اور اسے میر دلاور کے لیے پرہیزی کھانا بنانا تھا۔ اس نوکرانی کی رضوانہ کی طرف سے اتنی رائے تو دی گئی تھی کہ وہ اس گھر میں کام کرنے والی تمام تر نوکرانیوں کی ہیڈ ہے، اسی لیے اگر یہ زوہا بھی کچھ غلط کرتی ہے یا تمہارا کہنا نہیں مانتی تو تم پہ اختیار ہے کہ اس کے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھو۔ ملازمہ نے جب زوہا کو اپنے ساتھ یوں زبان چلاتے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا اور اگلے ہی پل چولہے کے قریب رکھا ہوا گرم گرم چمٹا اٹھایا اور اٹھا کر زوہا کے بازو پر لگانا چاہا، مگر زوہا تو پہلے سے ہی اس کا ارادہ بھانپ چکی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے انتہائی غصے سے اس کا وہ ہاتھ پکڑ کر اسی کی طرف چھٹک دیا۔ گرما گرم چمٹا اڑ کر سیدھا اس کے منہ پر لگا تھا۔ نوکرانی کے تو گال جل چکی تھی، تو چیخنے چلانے لگی۔ باقی ملازمہ اور رضوانہ بھی بھاگ کر وہاں پر آئی تھیں۔ چیخ کر آواز سن کر میر فیروز بھی اٹھ چکا تھا۔ سبھی نیچے آئے تھے۔ سامنے وہ نوکرانی شور مچا رہی تھی کہ ہائے میں مر گئی، ہائے میرا چہرہ اس کمبخت نے جلا دیا، ہائے رضوانہ بی بی دیکھیں، آپ نے کہا تھا نا مجھے کوئی بدتمیزی کرے تو اسے سبق سکھاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ بڑے صاحب کے لیے پرہیزی کھانا بنتا ہے، سرخ مرچیں اس کو الرجی ہیں، کالی مرچ کا استعمال کرو، تو اس نے وہی گرم چمٹا اٹھا کر میرے منہ پر لگا دیا۔ نوکرانی کو جھوٹ بولتا دیکھ زوہا کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ کہنے لگی، جھوٹ بول رہی ہے، اس نے خود یہ چمٹا مجھے لگانا تھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ اسی پر پلٹ دیا۔ وہ تو ان کے خاندانی ملازمہ تھی۔ رضوانہ آگے بڑھی اور زوردار تھپڑ زوہا کے منہ پر مار دیا اور کہنے لگی کہ بے حیا لڑکی، تمہارا تعلق ہی ایسے خاندان سے ہے جہاں یہ مار دھاڑ قتل و غارت کی جاتی ہے۔ تمہارے باپ نے بھی ایسے ہی میرے شوہر کو مارا تھا، اور اب تم بھی اس گھر میں آنے کے بعد یوں ہی لوگوں کو اذیتوں سے دوچار کر رہی ہو۔ تمہاری ناک میں نکیل ڈالنا ہی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر رضوانہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ ابھی تک وہ اس کا احترام صرف اس لیے کر رہی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں رضوانہ کے ساتھ غلط ہوا تھا۔ اس کا شوہر مرا تھا، چاہے جیسے بھی مرا۔ اس کے بعد یہ غلطی تھی یا دونوں کے بیچ لڑائی میں گولی میر فیصل پر چل گئی تھی۔ بہرحال ایک احترام کے رشتے سے زوہا اس کے سامنے خاموش تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے لیکن اس نے کچھ بھی غلط نہیں بولا تھا۔ جانتی تھی کہ اگر صفائی پیش کرے گی تو بھی اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ اسی کچن سے سیدھا باغیچے میں لے آئی جہاں پر گزشتہ روز بارشوں کی وجہ سے خاردار جھاڑیاں نکل آئی تھیں۔ اتنے بڑے کانٹے تھے، ان کو اور کوئی بھی ملازمہ ہاتھ نہیں لگا پا رہی تھی۔ انہیں کانٹے چبھ چکے تھے۔ ان جھاڑیوں کے پاس وہ زوہا کو بٹھا کر کہنے لگی کہ چپ چاپ جھاڑیوں کو کاٹو، تمہیں جتنے کانٹے چبھیں گے میرے دل کو اتنا ہی سکون ملے گا، یہی سزا ہے تمہاری۔ زوہا نے اس مرتبہ رضوانہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، جس قدر ظلم کر سکتے ہیں کر لیجئے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ میں بے قصور ہوں اور میرا باپ بھی قصور ہے۔ اس روز آپ کا شوہر بھی میرے باپ سے لڑنے کے لیے ہی گیا تھا کیونکہ آپ کے شوہر کی پھپھی میرے باپ کے عشق میں مر گئی تھی۔ بدلہ لینے کی خاطر ہی وہ وہاں پر گئے تھے لیکن خود ہی مارے گئے، ٹھیک اسی طرح جیسے آج یہ ملازمہ مجھے جلانے والی تھی لیکن خود ہی اپنا چہرہ جلا بیٹھی۔ زوہا کی یوں زبان چلتے دیکھ کر میر فیروز نے تو مٹھیاں بھینچی تھی
آگے بڑھ کر وہ زوہا کو بالوں سے جکڑ کر کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بھابھی ماں کے سامنے زبان چلانے کی؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس گھر میں اپنی اوقات کبھی مت بھولنا، سمجھی؟ چپ چاپ جو بھابھی کہہ رہی ہیں وہ کرو۔ دوبارہ اگر میں نے تمہیں بھابھی کے ساتھ زبان لڑاتے دیکھا تو تمہاری زبان کھینچ کر رکھ دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اسے بالوں سے جکڑے ہوئے پٹک چکا تھا۔ زوہا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر انہی جھاڑیوں پر گری۔ کانٹے اس کے بازو اور ہاتھوں میں پیوست ہو گئے۔ وہ درد سے سسکی تو تھی، لیکن نہ رضوانہ کو اس پر ترس آیا تھا اور نہ ہی میر فیروز کو۔ رضوانہ جو سمجھ رہی تھی کہ کہیں گزشتہ رات اپنے شوہر ہونے کا حق تو نہیں جتا رہا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا یہ شک بھی دھل گیا۔ پہلے تو زوہا نے سسکتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اور کلائیوں سے وہ کانٹے نکالے اور پھر ایک درانتی سی ان جھاڑیوں کو کاٹنے لگی۔ رات تک اسے بخار ہو چکا تھا، ہاتھوں پر چھالے نکل آئے تھے اور درد کی ٹیسیں الگ اٹھ رہی تھی۔ وہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی اپنے کوارٹر میں جا کر گر گئی۔ سب مالکان کھانا کھانے کے بعد جب ملازم کھانا کھانے لگے تو ایک ملازمہ کہنے لگی کہ جا کر زوہا کو تو بلا کر لاؤ، لیکن دوسری نوکرانی کہنے لگی کہ نہیں، اسے تو بخار ہے، بخار میں تپ رہی ہے، وہ نہیں آئے گی کھانا کھانے کے لیے۔ کسی نے بھی دھیان دینے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن میر دلاور تھا جو خود بھی بخار میں تپ رہا تھا۔ رضوانہ اور میر فیروز ان کے پاس کھڑے تھے، کہنے لگے کہ جاؤ اس لڑکی کو دوا دے کر آؤ۔ میر فیروز اپنے ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ نہیں بابا جان، بالکل بھی نہیں، وہ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی ہے، جیے یا مرے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن میر دلاور نے گہری سانس خارج کر کے کہا، ہمارے گھر میں جس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، ہمارے ملازم بھی اسے اپنا ملازم سمجھ کر کام کرواتے ہیں، اتنی سزا اس کے لیے کافی ہے، ہمیں انسانیت کے درجے سے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ میر دلاور کی بات پر رضوانہ اور فیروز دونوں ہی سر جھٹک چکے تھے۔ ملازمہ اس کے لیے کھانا اور دوا لے کر گئی تھی۔ تھوڑا بہت کھانے کے بعد وہ سو گئی۔ اگلی صبح جب اٹھ کر کچن میں دوبارہ آئی تو سامنے وہی ملازمہ کھڑی تھی، چہرے پر جلے کے نشان تھے۔ دیکھ کر زوہا کی ہنسی تو آئی، لیکن وہ اپنی ہنسی پر قابو کر چکی تھی۔ آج بھی کافی لے کر وہ خود ہی اس کے کمرے میں گئی تھی، لیکن آج وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ زیادہ دیر لگا کر ہی واپس آؤں گی، میرا سکون چھیننے والوں کو سکون سے رہنے بھی نہیں دینا۔ وہ فیروز کے کمرے میں گئی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ 10 بجے سے پہلے جناب کی صبح کہاں ہوتی تھی؟ یہ سوچ کر زوہا نے مسکراتے ہوئے آس پاس دھیان دیا، پھر کمرے کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ تبھی اسکرین پر ایک مرتبہ پھر تبسم کا نام جگمگایا۔ وہ بھی شاید اپنا شک دور کرنے کے لیے کال کر رہی تھی۔ اتفاق سے زوہا نے ایک مرتبہ پھر فون اٹھا لیا اور انتہائی خمار آلود لہجے میں کہنے لگی کہ کون ہو؟ روز صبح کیوں کال کرتی ہو یار؟ کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے؟ شادی شدہ انسان کو، خاص کر جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو، اسے یوں ڈسٹرب نہیں کیا کرتے۔ تبسم کے تو ہوش اڑ رہے تھے۔ کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اس گھر میں صرف خون بہا کے لیے آئی ہو، سمجھی؟ خبردار جو میرے فیروز پر تم نے حق جتانے کی کوشش بھی کی تو۔ اس بات پر زوہا ہلکی سی مسکرائی، ساتھ ہی پلٹ کر پیچھے بھی دیکھا تھا۔ ابھی تک تو میر فیروز یوں ہی بے خبر سو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ بات تو آپ کو میر فیروز صاحب سے پوچھنی چاہیے نا، وہ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ گزشتہ رات میرے پہلو میں میرے کانوں کے قریب آ کر کہہ رہے تھے کہ یہ خون بہا تو صرف ایک بہانہ تھا، وہ تو میری محبت میں گرفتار تھے، بہت جلد گھر والوں کے سامنے مجھے میرا وہ مقام بھی دے دیں گے جس کی میں حقدار ہوں۔ انہوں نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان پر زبردستی تھوپی جا رہی ہو اور صرف بھابھی کی خاطر وہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ ناول مقدس ہانی کی تخلیق ہے اور آنچل آفیشیل 2.0 یوٹیوب چینل کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ براہ کرم تخلیقی مواد کا احترام کریں اور اسے بغیر اجازت کاپی یا اپلوڈ نہ کریں، ورنہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ تبسم کی بات سنے بغیر فون کاٹ چکی تھی۔ ابھی اس نے فون بیڈ پر اس کے تکیے کے پاس رکھا ہی تھا جب فیروز نے اپنا پہلو بدلا۔ گھبراتے ہوئے زوہا جیسے ہی وہاں سے اپنا ہاتھ ہٹانے لگی تو اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ایک دم سے ایک مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھوں پر محسوس کر کے زوہا کا پورا وجود ہی کانپ چکا تھا، چہرہ بالکل سرخ لال ہونے لگا۔ نیم اندھیرے میں ہی فیروز نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے وجود کے قریب لے جانا شروع کر دیا۔ شاید
وہ خواب میں تھا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا یا پھر کیا کر رہا تھا۔ زوہا تو پھڑ پھڑانے لگی جب اگلے ہی پل میر فیروز کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور اس نے زوہا کو کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ زوہا اس کے اوپر آ گری تھی، وہ اس کو اپنے حصار سے نکالنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ پلیز کہیں مت جائیں، میرے پاس رہو۔ اس کا ہاتھ زوہا کی کمر پر گردش کر رہا تھا۔ زوہا کی تو حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہ نکلے۔ کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ پہلے تو میر فیروز نیند میں ہی تھا، لیکن جیسے ہی وہ نیند کی وادیوں سے نکلا اور اپنے پاس ایک نسوانی وجود محسوس کیا تو اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اس نے زوہا کو چھوڑا تھا۔ اسی پل اتنی دیر زوہا کو فیروز کے کمرے میں پا کر رضوانہ بھی پیچھے آ چکی تھی۔ دھڑلے سے دروازہ بغیر دستک دیے وہ بھی کھول چکی تھی۔ دونوں کو ایک بستر پر دیکھ کر رضوانہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ زوہا زمین پر گرا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی اور جلدی سے اپنے بے ترتیب کپڑوں کو بھی ٹھیک کرنے لگی۔ بھابھی کو کمرے میں دیکھ کر فیروز بھی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ زوہا نے یہی موقع ٹھیک جانا۔ فیروز تو کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ابھی بھی نیند میں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، جبکہ مسکرا کر زوہا نے اپنا دوپٹہ نیچے سے اٹھایا اور اپنے گرد لپیٹ کر ایک شرمائی ہوئی نظر رضوانہ کو دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ رضوانہ کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے فیروز؟ اس لڑکی کو تو تم خون بہا کے طور پر لائے تھے نا؟ جواب میں فیروز کہنے لگا، میں نے اس بات سے انکار کر دیا ہے، وہ لڑکی اس گھر میں خون بہا کے طور پر ہی ہے۔ آئیں بھابھی، لیکن رضوانہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن بیچ میں حیا آڑے آ گئی۔ وہ چپ چاپ ہاتھ مسلتی اس کمرے سے نکل آئی، لیکن سیڑھیوں سے اترتی اور پھر جان بوجھ کر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے زوہا کو دیکھ کر وہ غصے سے ہکلائی تھی۔ سیدھا اس کے پیچھے گئی اور کچن میں ہی اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی، کیا کر رہی تھی تم فیروز کے کمرے میں؟ تم سچ سچ بتاؤ، کیا کیا تم نے فیروز کے ساتھ؟ درد کے باوجود زوہا کہنے لگی کہ یہ بات آپ جا کر اپنے دیور سے کیوں نہیں پوچھتی؟ آخر کو بیوی ہوں ان کی، میاں بیوی کے درمیان کے معاملات سر عام بتانے سے اللہ تعالیٰ نے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کو اتنا ہی شوق ہے سننے کا تو اگلی دفعہ کیمرے لگوا لیجیے گا تاکہ پتہ چلتا رہے آپ کو۔ میں تو آپ کو کچھ نہیں بتانے والی۔ زوہا کا ٹکا سا جواب سن کر رضوانہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔ کہنے لگی، خبردار لڑکی، اپنی اوقات میں رہو۔ جواب میں زوہا بھی بغیر ڈرے کہنے لگی، اپنی اوقات میں ہی ہوں۔ میر فیروز کی اکلوتی بیوی بن کر اس سے بڑھ کر آخر اور کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ وہ اس کو بازو مزید زور سے دبا چکی تھی، لیکن زوہا درد کی شدتیں برداشت کرنے کے باوجود ہار نہیں مان رہی تھی۔ کہنے لگی کہ حقیقت یہی ہے۔ رضوانہ اسے اچھی خاصی سنا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ ملازمہ سے کہنے لگی، پورے گھر کا کام اسی سے کرواؤ، یہ نوکرانی ہے، تم لوگوں کی بھی یہی ملازمہ ہے، اس پر حکم چلاؤ، جو مرضی کرو، لیکن میں کسی کو اس کا احترام کے ساتھ رعایت برتتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس کے لیے زندگی اس گھر میں مزید تنگ ہو کر رہ چکی تھی، لیکن اس بات کو تو تہیہ وہ کر ہی چکی تھی کہ وہ میر فیروز کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ تبھی ناشتے کے لیے سب لوگ بیٹھے ہی تھے۔ اپنے ہاتھوں سے زوہا سب کا ناشتہ لگانے کے بعد ایک جانب کو جا کر کچن کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی کہ جب غصے سے آگ بگولا میر فیروز اپنے کمرے سے نکلا اور سیدھا رضوانہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھابھی تبسم کو ہوا کیا ہے؟ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے اس نے، روز رات کو جو خواب میں دیکھتی ہے اٹھ کر میرے ساتھ اس بات پر لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لڑکی کو اتنی مرتبہ یقین دلا چکا ہوں کہ یہ لڑکی اس گھر میں صرف خون بہا کے طور پر آئی ہوئی ہے۔ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تو اس کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کرتا، مگر وہ جانتی ہے مجھے کیا کہہ رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ کمرے میں سلاتا ہوں اور وہ میرے موبائل سے اس کے ساتھ بات بھی کر چکی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے۔ بھابھی میں اب آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ میر فیروز الگ تپا ہوا تھا۔ اسی پل زوہا تھوڑی متذبذب سی ہوئی، سیدھا کچن میں گھس گئی۔ کچن کے باہر ہی اسے رضوانہ اور فیروز کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ رضوانہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمیں دیر کرنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد میری چھوٹی بہن بیاہ کر ہمارے اس گھر میں آ جائے تاکہ اس کے تمام شکوک و شبہات دور ہو سکیں اور دوبارہ میں اس لڑکی کو تمہارے کمرے میں نہ دیکھوں۔ جواب میں میر فیروز سرخ چہرہ لیے کہنے لگا،
وہ صرف ایک غلطی تھی، ایک خواب تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ بہرحال آئندہ کے بعد کمرے میں کوئی بھی کام ہوگا تو باقی ملازم آئیں گے، یہ لڑکی میرے کمرے میں آتی دکھائی نہ دے۔ اس بات کا ذمہ داری آپ پر، میر فیروز اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ زوہا کا یہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ وہ تو بھی بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کمرے کے دروازے اس پر پہلے ہی بند ہو گئے۔ اس شام تبسم اس گھر میں آئی تھی۔ رضوانہ نے اپنی بہن کے لیے کئی اقسام کے کھانے بنوائے۔ ایک نظر جب زوہا نے تبسم کو دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ سجا گئی۔ کہنے لگی کہ میر فیروز اتنی آسانی سے تو سب کچھ تمہیں نہیں ملنے والا۔ یہ چھپکلی کے منہ والی لڑکی سے محبت کر بیٹھے ہو تم؟ یہ لڑکی میں تمہاری زندگی میں کبھی بھی شامل نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تمہیں سچ مچ بیوی کا درجہ دینا ہے تو تم مجھے دو گے۔ تمام تر حقوق پر حق صرف اور صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں۔ ابھی رضوانہ اور تبسم بیٹھ کر باتیں کر ہی رہی تھی جب اپنی کمر پر ہاتھ رکھے خود کو دوپٹے سے ہوا دیتے وہ کچن سے نکلی تھی۔ تبسم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ رضوانہ سے کہنے لگی یہ کون ہے؟ ملازمہ تو نہیں لگتی، کافی پڑھی لکھی لگ رہی ہے اور ماڈرن بھی۔ جواب میں رضوانہ کہنے لگی یہ عزیز خانزادہ کی بیٹی ہے جسے فیروز خون بہا ملایا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر سردی سی چھانے لگی، لیکن پھر جب اس نے اس کی یہ حالت دیکھی جیسے حاملہ لڑکیوں کی ہوتی ہے تو فوراً اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ یہ ایسی کیوں چل رہی ہے؟ اس کی طبیعت تو شاید مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ رضوانہ کہنے لگی خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ ڈرامے ہیں اس کے، ویسے ہی نازک بنی پھرتی رہتی ہے۔ اپنے کوارٹر کی طرف جب زوہا جانے لگی تو جان بوجھ کر اپنے قدم لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ فوراً تبسم نے اٹھ کر اسے تھاما تھا۔ کہنے لگی کیا ہوا تمہیں؟ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو جا کر آرام کرو۔ جواب میں تبسم سے کہنے لگی ارے اب کیا کروں؟ فیروز بینا آرام کرنے ہی نہیں دیتا، انہیں تو میری صحت کا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ بتا بھی چکی ہوں کہ ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے ہمیں، اب ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھنی چاہیے۔ آخر کو ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن پھر بھی محبت ہی اتنی کرتے ہیں۔ اب آج کل ان مردوں سے کون الجھے، میں تو بس ان کے سامنے ہار ہی مان گئی ہوں۔ تبسم کا پورا وجود کانپ چکا تھا۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ مجھے پورا یقین ہے کہ فیروز ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے شادی کریں گے، ان کی زندگی ان کا سب کچھ صرف اور صرف میں ہوں۔ لیکن زوہا گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو خود ہی چاہتی ہوں کہ آپ دونوں ایک ہو جائیں۔ میر فیروز پتہ نہیں کیوں آپ کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں اور مجھے بھی۔ مجھے تو کہتے ہیں مجھے اس گھر میں اپنا مقام دلائیں گے، میرے بچے کو اس گھر کا وارث تسلیم کروائیں گے، لیکن وہیں آپ کے ساتھ بھی شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو میرا جی کرتا ہے پھر یہ بھی منع کر رکھا ہے کہ کسی کو کچھ مت بتانا۔ یہ سب کچھ تو آپ کو میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ حقیقت جان سکیں۔ میری تو زندگی برباد ہو ہی چکی ہے، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد آپ کی زندگی نہ برباد ہو جائے۔ وہ تبسم کو وہیں چھوڑ کر اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی، جبکہ اسی پل میر فیروز اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ تبسم کو اتنے عرصے کے بعد اپنے گھر میں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ گاڑی سے سیدھا اتر کر اس کی طرف آیا، کہنے لگا ارے میری جان تم یہاں، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میرے دل کا چین مجھے یوں دکھائی دے گا۔ لیکن وہ اس سے دور ہو چکی تھی۔ کہنے لگی بس مجھے ہاتھ مت لگانا، تم دھوکے دے رہے ہو، تم مجھے بھی اور اس لڑکی کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ اگر تمہاری شادی اس سے ہو ہی چکی ہے تو میرے ساتھ یہ دوغلاپن کیوں کر رہے ہو؟ اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اسی کے ساتھ اپنی لائف سیٹل کرو، اپنی بیوی کا درجہ دو۔ سب سے چھپ کر اس کے ساتھ مراسم بڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر میں تمہاری زندگی میں شامل ہو بھی گئی تو دوسری عورت بن کر ہی شامل ہوں گی، اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تم سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر تبسم وہاں سے جا چکی تھی۔ میر فیروز تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کوارٹر کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر جی بھر کر زوہا عزیز مسکرائی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ بہت جلد اس کا راز فیروز کے سامنے فاش ہونے والا ہے۔ اگلے روز جب وہ دوبارہ چھپتے چھپاتے صبح کے وقت فیروز کے کمرے میں گئی، اس وقت تو رضوانہ بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اتفاق کی بات تو یہ تھی کہ میر فیروز اپنے موبائل پر لاک لگا کر نہیں رکھتا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے موبائل کو اٹھایا اور ایک مرتبہ پھر بالکنی میں آ کر دیکھنے لگی۔ واٹس ایپ پر کل رات تبسم اور فیروز کی اچھی خاصی جھڑپ ہوئی تھی۔ آخر میں میر فیروز بھی غصے سے اسے بلاک کر چکا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے،
میر فیروز میں تمہیں خوش تو کبھی بھی نہیں رہنے دوں گی۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی جب اس کے عقب میں ایک آواز گونجی، اچھا تو یہ ساری کارستانی تمہاری ہے۔ ایک پل کو تو زوہا کا وجود کانپا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ بنیان اور ٹراؤزر میں 6 فٹ سے تجاوز کرتا میر فیروز کھڑا تھا، چہرے پر غصہ تھا۔ کہنے لگا، میرا موبائل مجھے واپس دو۔ زوہا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے موبائل دیا تو موبائل کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑ چکا تھا۔ بیلکنی سے اسے اندر لایا اور اس نے سب سے پہلے تو بیلکنی والا دروازہ لاک کیا اور پھر اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے نا، مجھے پہلے سمجھ کیوں نہیں آئی کہ تم جیسی تیز لڑکی کا ہاتھ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ یہ صبح صبح روز میرے کمرے میں آ کر تم تبسم کو میسج کرتی تھی نا، یہ کہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہر رات رنگین کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ میاں بیوی جیسا وقت گزار رہا ہوں، اور یہ بھی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ زوہا تھوڑی گھبرائی تھی اور پھر کہنے لگی کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس سے جھوٹ بولنے کا، یہ آپ کا اور آپ کی منگیتر کا معاملہ ہے، سمجھے؟ مجھے ان سب میں مت گھسیٹیے، ویسے بھی میں صرف خون بہا کے طور پر اس گھر میں آئی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی لیکن میر فیروز اسے پکڑ کر واپس اپنے سامنے کر چکا تھا۔ وہ گردن اس سے دبوچ کر اپنے سامنے لانے کے بعد کہنے لگا، بہت شوق ہے نا جھوٹ بولنے کا، میاں بیوی والے ڈرامے کرنے کا۔ تمہارے جتنی بھی کالز تھیں وہ سب میرے موبائل میں ریکارڈ ہوتی رہی ہیں، اور اتفاق سے وہ ساری کالز میں کل رات ہی سن چکا ہوں۔ اچھا ہوا کہ تم خود ہی چل کر میرے کمرے میں آ گئی اور رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئی۔ اس پر تو زوہا کے ہوش بالکل فنا ہو چکے تھے جب میر فیروز نے اسے گردن سے پکڑ کر کہا، جو کچھ تم نے تبسم کو کہا ہے نا، اب میں تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کروں گا۔ سچ میں تمہاری حالت ویسی کروں گا جیسے تم ڈرامے بازیاں بھابھی ماں اور تبسم کے سامنے کرتی آئی ہو۔ اس وقت زوہا کی شرمندگی عروج پر تھی۔ وہ ہکلائے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دے۔ لیکن وہ اسے بیڈ پر لانے کے بعد اس کے اوپر آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آج ابھی اور اسی وقت میں تمہیں اپنی نام نہاد بیوی تسلیم کرتے ہوئے تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دستک دینے کے بعد کمرے سے آتی آوازوں کو سن کر رضوانہ پھر سے دروازہ کھول چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ سب کچھ دیکھنا پڑا تھا جو وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ غصے سے میر فیروز سے کہنے لگی کہ تم اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکے ہو، یہی تھا، بس یہی تھا تمہارا بدلہ۔ میں پہلے کیوں نہیں سمجھی کہ تم مرد سبھی ایک جیسے ہوتے ہو؟ جسم کی بھوک کی خاطر تم اس لڑکی کی محبت میں کب قید ہو گئے تمہیں خود بھی خبر نہیں۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنی بہن کا رشتہ تم سے ختم کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر رضوانہ اس کمرے سے روتے ہوئے جا چکی تھی، جبکہ مارے غصے کے میر فیروز زوہا کو حلق سے دبا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اٹھو، ابھی کبھی جا کر بھابھی کو سچ بتاؤ گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زوہا کو بالوں سے دبوچ کر نیچے آیا تھا۔ سیڑھیوں سے خود تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا اتر رہا تھا لیکن بیچاری زوہا سیڑھیوں سے گرتی پٹختی گر رہی تھی۔ اسے تو اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی جب فیروز نے اسے لا کر رضوانہ کے قدموں میں پٹخا۔ کہنے لگا، یہ سارا سچ آپ کو خود بتائے گی، یہ کتنی ڈرامے باز عورت ہے، بتاؤ ساری حقیقت۔ زوہا کو لگا کہ اس نے ساری حقیقت بتا دی تو دوبارہ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ لیکن تبھی میر دلاور اپنے کمرے سے نکلے، گھبراتے ہوئے سینے پر ہاتھ مسلتے۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئے تو چہرے پر تکلیف تھی۔ میر فیروز اپنے باپ کی طرف بھاگا لیکن تب تک وہ زمین پر گر چکے تھے۔ انہیں اٹیک آیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر ایک پل کو زوہا گھبرا گئی تھی۔ فوراً انہیں لے کر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر کچھ دیر اور کر دیتے تو ان کی جان بچانا مشکل ہو جاتی۔ انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ ذہنی دباؤ کا بہت شکار ہے۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد میر دلاور گھر تو آ چکے تھے لیکن کافی کمزور ہو چکے تھے۔ نہ جانے کیوں لیکن زوہا کو ان میں اپنا باپ دکھائی دینے لگا تھا، کیونکہ آج تک اس گھر میں آنے کے بعد وہ ملازماؤں سے لے کر میر فیروز رضوانہ تک سب نے اس کے ساتھ برا رویہ رکھا لیکن میر دلاور نے اس کے ساتھ ابھی تک کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ تو بس چپ چاپ ایک جانب کو بیٹھے نہ جانے کن سوچوں میں گم کھوئے ہی رہتے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے سوپ تیار کیا، سبزی اور چکن کا سوپ ان کے پاس لے کر گئی اور اپنے ہاتھوں سے پلانے لگی۔ میر فیروز بھی وہیں پر موجود تھا۔ ساری فائلز اس نے خود دیکھی۔ سارا ڈائٹ چارٹ دیکھنے کے بعد اس کے لیے خود وہ تمام تر کھانا تیار کرواتی۔
میر دلاور اس کے ہاتھوں سے چپ چاپ کھانا کھا لیتے۔ اگر دوائی کھانے پر ضد کرتے تو وہ بڑے پیار سے بچوں کی طرح انہیں سمجھایا کرتی اور باتوں ہی باتوں میں انہیں دوائی بھی کھلا دیتی۔ میر فیروز کو دھیرے دھیرے اس کی عادت اچھی لگنے لگی۔ اس کا باپ کہاں بیماری کی وجہ سے کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا، لیکن یہ لڑکی انہیں ایسے باتوں میں لگاتی کہ وہ ہنستے مسکراتے دوائی بھی کھا لیا کرتے۔ میر دلاور کے پاس اگر کسی روز فارغ وقت میں زوہا بیٹھنے کے لیے نہ آتی تو وہ میر فیروز سے پوچھنے لگے کہ زوہا کہاں ہے؟ آج میرے پاس نہیں آئی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اپنے باپ کے منہ سے یہ سن کر وہ ایک گہری سانس خارج کر گیا۔ کہنے لگا بابا وہ صرف ایک ملازمہ ہے، خون بہا میں آئی لڑکی۔ لیکن میر دلاور اپنے دل و دماغ کے جام میں مبتلا تھے۔ کہنے لگے بیٹا حقیقت بتاؤں تو سچ یہ ہے کہ عزیز کا قتل کرنے کے لیے میری اجازت سے میر فیصل نکلا تھا۔ عزیز اس وقت گودام میں تھا، اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ کوئی اس کا قتل کرنے کے لیے آ رہا۔ پستول میرے بیٹے کے ہاتھ میں تھی اور ہاتھا پائی میں بجائے اس پر چلنے کے تمہارے بھائی پر چل گئے۔ جو پستول دکھایا گیا تھا اس پر صرف عزیز کے نہیں بلکہ فیصل کی انگلیوں کے بھی نشان تھے۔ بہرحال میرا دل نہیں مان رہا کہ اس لڑکی کے ساتھ مزید برا رویہ رکھا جائے۔ اچھی لڑکی ہے، اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کچھ نہیں ہوا، کتنے ماہ گزر چکے اس نے اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھی، چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ شاید کہیں نہ کہیں مجھ میں بھی اپنے باپ کی محبت اور شفقت ڈھونڈتی ہے اور کسی رشتے کو یاد کرے نہ کرے لیکن اپنے باپ کی ہی جہاد میں میری خدمت کر رہی ہے۔ ہم تو اپنے دروازے سے سوالی کو بھی خالی نہیں لوٹاتے، یہ تو پھر لڑکی ہے اور تمہارے نام کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ سن کر میر فیروز اپنے باپ کی بات سمجھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں پر ہاتھ میں کھانا لے کر زوہا اندر آئی اور پھر باتوں باتوں میں میر دلاور کو کھلانے لگی۔ نہ جانے کیوں میر دلاور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زوہا کہنے لگی انکل آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ بتائیں۔ لیکن وہ بس اپنی آنکھوں میں آیا آنسو کو صاف کر کے کہنے لگے نہیں بیٹا، بس یوں ہی جی چاہتا ہے کہ دھاڑیں مار مار کر روں۔ پہلی مرتبہ جب زوہا نے میر دلاور کے منہ سے اپنے لیے لفظ بیٹا سنا تو اس کے وجود نے ایک جھرجھری سی لی۔ میر فیروز وہاں پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ زوہا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ زبان سے کوئی کچھ بھی نہیں بولا تھا لیکن دل کی زبان اور احساسات سب ہی سمجھ چکے تھے۔ زوہا میر دلاور کو کھانا کھلانے کے بعد وہاں سے گئی تو میر دلاور نے کہا کہ جاؤ زوہا کو اس کے باپ سے ملوا کر لاؤ۔ میر فیروز نے جب یہ خبر جا کر زوہا کو دی کہ تیار ہو جاؤ تمہیں تمہارے گھر لے کر جانا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ پہلی مرتبہ مائکے جا رہی تھی، اپنے پرانے کپڑے دیکھ کر فیروز سے کہنے لگی مجھے نیا سوٹ دلا دیں، میں ایسے کپڑے پہن کر جاؤں گی تو کیا سوچیں گے؟ میں نے تو آج تک صرف برانڈڈ سوٹ ہی پہنے تھے، میں نہیں چاہتی کہ مجھے ان کپڑوں میں دیکھ کر ان کے دل پر کچھ گزرے۔ خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات زوہا کے چہرے پر دیکھ کر میر فیروز کو کچھ ہوا تھا۔ تبسم کے ساتھ اس کی منگنی کب کی ختم ہو چکی تھی اور وہ پڑھائی کے لیے اسکالرشپ پر دوسرے ملک کے لیے جانے کے لیے تیاریوں میں تھی۔ اس نے سب سے پہلے اس کے لیے نئے سوٹ لائے تھے۔ وہ پہن کر تیار ہو کر جب میر فیروز کے ساتھ چلی تو میر دلاور دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرائے تھے۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کے ساتھ خوب جچ رہی تھی۔ 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد جب وہ شہر پہنچے سارا رستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ جیسے ہی زوہا کی ماں نے دروازہ کھولا تو اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اسے یوں گلے لگا چکی تھی جیسے ماں جنازے پر رویا کرتی ہے۔ ایک پل کو فیروز کو یہ دیکھ کر شدید برا لگا تھا۔ آخر وہ کیسی کسی کی سزا کسی اور کو دے سکتے تھے؟ وہ معاف کر کے آگے بھی تو بڑھ سکتے تھے۔ وہیں عزیز تو اپنی بیٹی کے غم میں چارپائی سے جا لگا تھا۔ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس نے اپنے آپ پر گزری ایک بھی تکلیف کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ مجھے تو اس گھر میں اچھے سے رکھا گیا ہے، سب لوگ بہت اچھے تھے۔ شروع میں تھوڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن دیکھیے نا آپ کی بیٹی فیروز کے ساتھ کتنی خوش ہے۔ یہ خود آج مجھے آپ سے ملوانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ عزیز تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر گویا اپنی بیماری بھول ہی چکا تھا۔ اٹھ کر بستر سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر گلے شکوے ہوتے رہے اور پھر ان دونوں کو ہی آج رات یہیں پر رکنے کا کہا گیا۔ رات کو دعوت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ میر فیروز کہنے لگا نہیں مجھے واپس جانا ہے، ضروری کام ہے، میں گھر سے باہر نہیں رہا کبھی۔ لیکن زوہا نے بڑے ہی آرام سے کہا تھا اتنے دن اذیتیں سہ کر آپ کے گھر میں نے بھی تو گزاری ہیں، ایک روز آپ بھی میرے گھر میں رہیں، یہاں تو احترام سے آپ کو رکھا جائے گا۔
زوہا نے یہ بات طنز سے کہی تھی، جبکہ جس قدر عزت زوہا کے گھر والوں نے فیروز کو دی وہ تو حیران ہو رہا تھا۔ انہیں جس کمرے میں سونے کے لیے کہا گیا وہ زوہا کا ہی کمرہ تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اپنا کمرہ دکھاتی کہنے لگی، دیکھیے یہ ہے میرا کمرہ جہاں پر میں رہا کرتی تھی۔ ایک ایک چیز اٹھا کر دکھا کر پھر کہنے لگی، یہ دیکھیں، پہلی مرتبہ جو جوتے میں نے پہنے تھے نا، وہ بھی میرے بابا نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ واقعی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کاش وہ اپنی بیٹیوں کے نصیب بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے تو شاید آج مجھے وہ سب کچھ سہنا نہ پڑتا۔ بہرحال شاید یہی میری قسمت تھی، جو اپنے ماں باپ کا جتنا لاڈلا ہوگا اسے اتنی ہی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے زوہا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن فیروز سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ زوہا کے پاس آیا اور سر جھکا کر کہنے لگا، زوہا، نفرت اور انا کی جنگ میں بہت آگے نکل آیا تھا، تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میرا ظرف نہ جانے کب اتنا گر گیا، مجھے خود بھی علم نہیں ہو سکا۔ تم مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی نئے طریقے سے چلانا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ میر فیروز جیسا انتہائی انا پرست شخص اس سے معافی مانگ رہا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ زوہا کہنے لگی کہ آپ کو احساس ہو گیا، بس وہی کافی ہے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے دھیرے دھیرے تمام شکوے دھل چکے تھے۔ شروع میں رضوانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے میر فیروز سے بات تک کرنا بند کر دی، لیکن زوہا پھر بھی ان کا احترام کرتی۔ فیروز کی طرح اس نے بھی انہیں بھابھی ماں کہہ کر بلانا شروع کر دیا۔ دونوں اپنی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ جب یہ خبر ملی کہ زوہا ماں بننے والی ہے تو رضوانہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہیں فیروز کو زوہا کا اتنا خیال رکھتے دیکھ وہ اپنی بہن کو سوچ کر روتی رہتی کہ کاش اس گھر میں میری بہن آ جاتی۔ یہ لڑکی جب پہلی مرتبہ اس گھر میں آئی تھی تبھی اسے قتل کر دیتی تو بہتر تھا، لیکن جب زوہا نے ایک جان سے بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام میر فیصل خان رکھا تو رضوانہ کا دل بھی موم ہو چکا تھا۔ دل میں موجود رنجشیں دھیرے دھیرے ہٹنے لگیں اور میر دلاور وہ پہلے شخص تھا جس نے اپنے گاؤں سے اس پنچایت کا قانون ختم کیا تھا اور باقاعدہ اعلان کر کے کہا تھا کہ آئندہ کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگا۔ یہ پنچایت خون بہا اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کر پنچوں سے فیصلہ کروانے کا رواج آج سے ختم کرتا ہوں۔ کتنے ہی لوگ تھے جو اس فیصلے سے اتفاق کر چکے تھے اور یقیناً کتنے ہی خاندان تھے جن کی دشمنیاں خوش اسلوبی سے ختم کر دی گئی تھیں، اور ختم کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ میر فیروز تھا۔ کبھی کبھار وہ حیران ہوتا تھا کہ ایک لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو کر اسے اس قدر بھی بدل سکتی ہے۔ وہ جب اپنے بیٹے کو دیکھتا تو پھر زوہا کی سمجھداری تو اپنی قسمت پر رشک کرنے لگتا۔ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ہم مزید ایسے رومانٹک پیارے پیارے دل کو چھو لینے والے ناولز مقدس ہانی کے قلم سے آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔